عید اقبال صاحب، یہ ہمارے پاس کچھ بالکل ایک نئی ڈائریکشن پی ٹی آئی کے حوالے سے نظر آ رہی ہے، جو پہلے تو سہیل افریدی یا کے پی گورنمنٹ کے حوالے سے کچھ جوابات آپ سے مل جائیں. کیا یہ ایک نئی اپروچ ہے؟ مفاہمت اچھی چیز ہے، سیاست میں دروازہ ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے. کبھی ٹکراؤ، پرماننٹلی سیاست میں ٹکراؤ ایک راستہ نہیں ہوتا، ایک ٹیمپریری فیز کے اندر آپ اس کو اپنا سکتے ہیں، مستقل نہیں اپنا سکتے. تو کیا یہ کے پی گورنمنٹ کی جو تبدیلی ہے ہوا کی، یہ کوئی ایک پارٹی کی نئی پالیسی ہے؟ جی شکریہ ندیم ملک صاحب کے بالآخر شمع محفل میرے پاس آ گئی ہے. ایک تو تھوڑی سی میں ایک آبزرویشن دینا چاہ رہا ہوں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے، کہ ایک مجھے پچھلے 8-10 سال میں یاد ہے کہ ایک شو میں دو نمائندے جن کو پی ٹی آئی کا ترجمان قرار دیا جا رہا ہے، وہ ایک دفعہ پہلے ایک ہی دفعہ ہوا ہے پہلے، جو کہ حادثاتی تھا، کیونکہ دو لوگوں کو ایک ہی وقت پہ کہہ دیا گیا تھا اور وہ دونوں آ گئے، اور اتفاق سے وہ میں تھا یہاں لاہور میں، اور یاسمین راشد صاحبہ اسلام آباد میں تھی. 7-8 سال پہلے کی بات ہے. تو آج بھی آپ کے ماشاءاللہ پروگرام میں آپ نے تو بڑی ریپرزنٹیشن دی ہے پی ٹی آئی کو، کہ دو نمائندے یہاں موجود ہیں. ٹاپک ہی پی ٹی آئی ہے نا، اس لیے آپ کے جو ہم خیال ہیں یا آپ کے مخالف خیالات والے ہیں، دونوں ایک پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. جی میری عرض اس بارے میں یہ ہے جی کہ آپ کا جو مجموعی طور پہ جو موضوع ہے وہ تو ٹیمپریچر کو لوور کرنے والی بات ہے. یہ الفاظ مولوی صاحب نے بھی استعمال کیے ہیں. میں بطور ایک ترجمان پی ٹی آئی کے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ٹیمپریچر کو لوور کرنے کا پہلا قدم جو ہے وہ، باقی سب چیزیں تو ضمنی باتیں ہیں کہ اگر کسی نے کوئی ایک قدم لے لیا یا کوئی ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہوا تو ہوا. میں پارٹی پالیسی جو میں جانتا ہوں بطور ایک ترجمان کے، اس میں سب سے اولین بات جو ہے وہ عمران خان صاحب تک رسائی ہے، اور 865 دن ان کو قید میں اب ہو گئے ہیں، اور آف کورس ناجائز قید جو ہم سمجھتے ہیں، اور اس کے اوپر اب بین الاقوامی اداروں نے بھی، اب یونائٹڈ نیشنز کے ریپورٹور نے بھی بات کی ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی بات کی ہے، بہت سے اور، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان. تو یہ نہ ان کی فیملی کو ان تک رسائی ہے، نہ ان کے وکلاء کو ان تک رسائی ہے، نہ ان کے ڈاکٹرز کو ان تک رسائی ہے. اچھا جی، میں ایک مثال صرف آپ کو دے دیتا ہوں. جو ان کے ذاتی معالج ہیں، جو ان کو چند دفعہ ملنے گئے ہیں، اور آخری مرتبہ جہاں تک مجھے یاد ہے وہ 2024 میں کوئی موقع تھا، آج سے کوئی 12-13 مہینے پہلے ڈاکٹر عاصم گئے تھے. کم از کم جب بھی وہ باہر آئے ہیں انہوں نے بات کو محدود رکھا ہے ان کی صحت کے بارے میں، خان صاحب کی، اور اگر کچھ اور بات انہوں نے کی ہے تو انہوں نے، جہاں تک مجھے یاد ہے، اور مجھے 2-4 دن پہلے وہ ملاقات بھی اتفاقاً مجھے لاہور میں کیونکہ ہوتے ہیں ان سے ہوئی، تو انہوں نے اس بات کی تائید کی جو وہ کہہ چکے ہیں اپنی ریکارڈنگز میں، جو بعد میں ویڈیوز ریکارڈ کرتے رہے ہیں. انہوں نے تعریف کی اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کی، کہ انہوں نے جس طرح سے رسائی دی، جس طرح سے، کیونکہ ڈاکٹر کو وہاں کوئی آپ کی ساتھ نہیں لے جا سکتے، جو ان کو اکوپمنٹ چاہیے تھی، اسٹیتھوسکوپ اور بلڈ پریشر کی اور یہ اور وہ، تو انہوں نے صرف میڈیکل اس تک بات رکھی محدود، اپنے تجزیے میں جب باہر نکل کے انہوں نے بات کی. تو یہ چھوٹے چھوٹے ایسے اقدامات ہوتے ہیں، لیکن اس کا سب سے اہم نقطہ یہی ہے کہ خان صاحب تک رسائی، اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ عدالتوں کے فیصلے بھی موجود ہیں، احکامات موجود ہیں، اور عدالتیں بھی خاموش تماشائی کی طرح بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور وہ بالکل مطلب ریاست جو ہے وہ کوئی اس کے نزدیک وقت ہی نہیں ہے عدالتی فیصلوں کی. یہ ایک طرف بات، اور دوسری طرف بات یہ ریلیف ہو یا ریلیز ہو، میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ دیکھیں حتمی طور پہ تو پالیسی جو بھی ہے یا جو بھی فیصلہ ہے وہ تو خان صاحب نے ہی کرنا ہے، اور یہ میں آپ کو پورے وثوق اور پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کوئی اس قسم کا ریلیز یا کوئی ریلیف نہیں ہوگا جس میں پلیٹلیٹس گر جائیں اور آپ ملک سے باہر چلے جائیں اور چپ رہ جائیں، جس طرح میاں نواز شریف نے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کر دیا ہے، جنرل مشرف کے دور میں بھی کر دیا کہ ملک سے باہر چلے گئے اور معاہدہ کر لیا کہ جی میں سیاست میں ہی نہیں رہوں گا، اور پھر پلیٹلیٹس گر گئے اور پھر باہر چلے گئے، اور جو بھی کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے. اس طرح کی چیز کی توقع عمران خان صاحب سے. مروہ صاحب، یہ جو ساری پوری کہانی ہے، یہ پورا میرے لیے تو یہ اچھی خبر ہے کہ مفاہمت کا رستہ کھلا، لیکن کیا آگے بڑھے گا؟ میں خود بھی مطلب یہی چاہتا تھا کہ کے پی میں جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، جب یہ گورنر راج کے تھریٹ جو ہیں جب سنجیدہ نوعیت کے ہو گئے
تو جو سین لوگ ہیں جو کنفرنٹیشن کو ایوائڈ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے اپنے تئیں جو ہیں یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان چیزوں پہ جس پہ ریاست ڈائریکٹ ٹکراؤ کی شکل میں جو ہے ہمارے خلاف آ سکتی ہے، تو انہوں نے ان چیزوں کو ورک آؤٹ کیا، اور ورک آؤٹ کے نتیجے میں یہ بہت بڑی پالیسی شفٹ ہیں پی ٹی آئی کے پارٹ پہ افغانوں کو دھکیلنا، ڈرونز کا جو ہے اس پہ کوئی ایکشن نہ لینا، خصوصاً 22 وہ ڈرون اٹیکس ہیں جن سے سویلین جو ہیں ڈیمیج ہوئے ہیں۔ میں ملیٹنٹس پہ جو ہوئے ہیں ان کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، ان کی تعداد کا مجھے علم نہیں ہے۔ یہ ابھی جو پیش رفت ہوئی ہے، اس کے علاوہ وہ نوٹیفیکیشن جو ابھی آپ ہی کی مدد سے ہمیں ملا، ہم نے اسکرین پہ ڈالا، یہ جو سوات کے اندر وہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے وہ نوٹیفیکیشن جاری کروایا۔ جی وہ دوسرا بھی اچھا میں آپ کو عرض کروں نا، یہ کیبینٹ نے باقاعدہ ڈیسائیڈ کیا ملٹری آپریشن کا، اور یہ تیرا ان کا حلقہ ہے، اور تیرا واحد خیبر ایجنسی کی ایک تحصیل ہے جہاں پہ ملٹ ہیں وہ بہت ہی حد سے بڑھ چکی تھی، انکنٹرولیبل تھی، بلکہ مقامی زعماء اور اکابرین نے خود جو ہیں کے بی کے وزیر اعلیٰ صاحب کو جو ہیں یہ کہا کہ جی یہ تو اس طریقے سے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو بیسیکلی لوگوں کے براڈر امن و امان اور ان کے انٹرسٹ میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے، اس کو بھی میں ستائش کرتا ہوں۔ اور تیسرا جو افغانوں کو نکالنے کا ہے، وہ افغان جو نکالا جانا، اور جس طریقے سے ایک ہفتے کے اندر اس طرح پھینکا ہے۔ ولید اقبال صاحب، یہ جو کے پی گورنمنٹ میں ایک شفٹ نظر آتا ہے پالیسی میں، یہ ایک پارٹی کی نئی اپروچ ہے، نئی پالیسی ہے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک چیز عرض کر دوں، اصولاً میں پرسنلی بھی اور ایک پولیٹیکل پارٹی کا کوئی بھی ترجمان جو ہے وہ اس بات کے حق میں اصولاً اس بات کے حق میں ہے کہ درجہ حرارت کم ہونا چاہیے، مفاہمت کا راستہ ہونا چاہیے۔ سیاسی جماعتیں اسی اصول پر جو ہیں کار فرما ہوتی رہتی ہیں وقتاً فوقتاً، لیکن یہ جو مخصوص باتیں ہیں کے پی گورنمنٹ کی پالیسی کے بارے میں ان کو بطور ایک ترجمان پی ٹی آئی کے، جب تک کہ میں خود نہیں اس بات سے آگاہ ہو جاتا کہ کے پی گورنمنٹ نے بطور ایک گورنمنٹ یہ ایسا فیصلہ کوئی کیا ہے، آپ نے کچھ ڈسپلے کر دیا ہوگا اسکرین پہ اپنی، میں اس چیز کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں جب تک مجھے خود ایسی کوئی اطلاع نہ آئے، اور میں نے کوئی ایسی اطلاع نہیں، میرے تک کوئی ایسی اطلاع نہیں آئی کہ جی پی ٹی آئی کی سرکاری پالیسی جو ہے یا جو اعلانیہ پالیسی ہے وہ ڈرون حملوں کے بھی خلاف سے بجائے اب ان کے حق میں ہو گئی ہے، یا آپریشن کے خلاف ہونے کے بجائے اس کے حق میں ہو گئی ہے، یا کوئی ڈونگا گلی سے پائپ لائن آتی ہے۔ حملوں پہ اگر زبان بندی بھی اختیار کر لے کے پی گورنمنٹ تو دیٹ از اے بگ چینج۔ جی لیکن میں تیرا والے واقعے کے بعد ریئیکشن آیا تھا، تیرا والے کے بعد ریئیکشن کیا خاموشی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از چینج ان پالیسی نو۔ نہیں جی، میں نے عرض کیا نا کہ میں بطور ایک ترجمان کے اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے فی الحال تیار نہیں ہوں، کیونکہ میرے تک ایسی کوئی اطلاع نہیں آئی۔ سو میں اس بات کو ضرور میں تائید کرتا ہوں۔ انہوں نے شاہ محمود قریشی کی رہائی کی بات کی یا ڈاکٹر یاسمین کی رہائی کی بات کی، ایسے تو پولیٹیکل پرزنرز جتنے بھی ہیں ان ساروں کی رہائی ہونی چاہیے، اس میں برائی کوئی نہیں ہے۔ ہمارا مطالبہ یہی رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی کیا امکان موجود ہے کہ رہا ہو کر مفاہمت کے عمل کو آگے بڑھائیں؟ کیا اس بات کے امکانات موجود ہیں؟ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی آپ ہی سے پوچھ رہے ہیں۔ جی میرے خیال میں ایک اچھا اقدام ضرور ہو سکتا ہے اگر شاہ صاحب بھی رہا ہو جائیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، جس ٹویٹ کے اوپر آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اس میں اگر کسی مخصوص ہماری لیڈر کا ذکر تھا تو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا ہی تھا کہ وہ ایجڈ بھی ہیں، کینسر فائٹ بھی کر رہی ہیں اور سب کچھ، اور میرے نزدیک میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، لیکن بہرحال ایک بے جرم سزا جو ہے وہ سہ رہی ہیں۔ سو ایک اچھا اقدام ہو سکتا ہے اگر ایسی ریلیزز شروع ہوں، لیکن بالآخر بات ختم وہی ہوگی کہ جب تک خان صاحب تک رسائی نہیں ہوگی کوئی بات آگے بڑھ نہیں سکے گی، اور اس رسائی کو یقینی بنانا قانون کے، دنیا کے قانون کے مطابق، پاکستان کے قانون کے مطابق، پاکستان کے عدالتی احکامات کے مطابق ضروری ہے۔ وہ ہوگا تو بات میں سمجھتا ہوں کہ اگر حقیقی طور پہ یا اصلی طور پہ آگے بڑھے گی مثبت طریقے سے، ادروائز باقی تو پھر یہ ضمنی باتیں ہی ہیں، اور جس کو آپ کہہ لیں فٹ نوٹس ہیں۔